This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں جو کبھی کسی زمانے میں عہد قدیم میں بھی جاری تھا اور اس کا تسلسل اسلام میں بھی برقرار رہا، اور اس کے بعد جو ہے قرآن مجید نے جب سود کو حرام قرار دے دیا، لیکن یہ سود جو ہے ورلڈ لیول پر جاری رہا اور آج بھی جاری ہے۔ تو یہ جو مفتیان کرام، علماء شریعت، فقہا، ان لوگوں نے مل بیٹھ کر اس کی ایک صورت نکالی کہ اس قسم کا نظام ہونا چاہیے کہ جس میں سود کا شیبہ نہ ہو اور وہ حلال ہو، اور اس میں جو مال ہے، جو پیسہ ہے، اس کا ضیاع بھی نہ ہو، وہ بھی محفوظ رہ سکے۔ تو انہوں نے مل بیٹھ کر ایک ایسی صورت نکالی جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جائز ہے، جس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک اسلامک انشورنس کہا جا سکتا ہے۔ یہ اسلامک انشورنس یعنی تکافل کا تصور جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے قبل عرب روایات میں موجود تھا، اور عرب روایات کی بہت ساری ایسی جو روایتیں ہیں یا جو ایسا ایک رواج ہے، کسٹم ہے، مثلا نکاح کی اقسام میں سے نکاح جو ہے وہ جو ایک اچھی صورت تھی اس کو اسلام نے جائز قرار دے دیا، اور یہ والا طریقہ جو ہے اس وقت بھی ملتے تھے، لوگ اپنا پیسہ جو ہے اکٹھا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اس کا منافع جو ہے اس کو شیئر کرتے تھے۔ آج یہ لفظ تکافل جو ہے، اس کو اس نام کو سجیسٹ کیوں کیا گیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور آج کے دور میں کس حد تک یہ لوگوں کی ضروریات کو میٹ کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے شرکاء میں علامہ ڈاکٹر حافظ حسن محمود صاحب ہیں۔ آپ مفتی بھی ہیں، ماشاءاللہ عالم ہیں، اور ماڈرن تعلیم سے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو آراستہ کیا ہے۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حافظ صاحب، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد علی خان، EFU حمایہ تکافل، اس کے گروپ مینیجر ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا بھی اس حوالے سے ایکسپیرینس بھی ہے، اس کا نالج بھی رکھتے ہیں۔ جناب خان صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، اور یہ ایک لفظ تکافل جو ہے یہ ایکچولی ذرا مشکل سا لگتا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ ہم عربی والے کے پاس چلتے ہیں، اور سب سے پہلا کویشچن آپ سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تھوڑا سا سب سے پہلے تو یہ تکافل کا لفظ جو ہے اس کو ڈیفائن کریں گے، اور پھر اس کی ضرورت پر روشنی ڈالیں گے، اور اس کے فوائد پر روشنی ڈالیں گے، اور اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ مثلا ماشاءاللہ آپ کا اس میں چونکہ اسلامک حوالے سے ایک نالج ہے کہ سود کی جو ڈیفینیشن ہے، جو سود کی حدیث میں یہ ہے کہ بڑھوتی جو ہوتی ہے وہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔
تو کیا اس میں جو بڑھوتی ہوتی ہے کیا وہ کہیں سود کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ تو ماشاءاللہ آپ بسم اللہ کریں اور ناظرین کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس مروجہ ایک عنوان پر ہمیں، جس کی ضرورت بھی ہے اور رائج بھی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اور ضرورت بھی ہے سوسائٹی کو، اور ایک تو آپ نے یہ اچھا عنوان جو ہے اس کا انتخاب کیا اور پھر اس پر گفتگو کے لیے ہمیں موقع دیا، آپ کے ہم مشکور ہیں۔ تکافل کا جو ورڈ ہے، یہ ایکچولی اس کو اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں، جو ہمارے ہاں اس کو پیش کیا گیا، اسلامک انشورنس بھی اس کو کہتے ہیں۔ انشورنس کا ورڈ تو پرانا چلا آ رہا تھا، انشورنس کے لیے لفظ عربی میں جو متبادل کے طور پر استعمال ہوتا تھا وہ التامین تھا۔ تو التامین یعنی ایک ضمانت، ایک آپ کو جانا امانتاً رکھ دینا کسی کے پاس چیز۔ تو التامین کے ساتھ وہ تھا جنرل انشورنس کے لیے، جب اس کو اسلامک انشورنس کیا تو پھر ورڈ ساتھ ایڈ ہوا التامین الاسلامی۔ لیکن پراپر ایک جب اس کو سسٹم جو ہے انشورنس سے سیپریٹ طور پر لانچ کیا گیا تو پھر اس کے لیے ورڈ تکافل جو ہے وہ رائج ہوا۔ اب تکافل جو ہے یہ کفالت سے نکلا ہے کہ چند ایک لوگ اکٹھے ہو کر باہم جو ہے مل کر ایک دوسرے کی کفالت اور دیکھ بھال کی ذمت، یہ یعنی کفالت دیکھ بھال کے سینس میں ہے، جس قرآن حکیم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ابتدائی جو حالات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم نے فرمایا، جب وہ پرورش کے لیے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں یہ ذمہ داری دی جائے دیکھ بھال کی، تو قرآن حکیم فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ محبوب آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ قرآن دازی کر رہے تھے کہ ان میں سے کون جو ہے وہ مریم کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو یکفلو کا ورڈ جو ہے یہ قرآن نے استعمال کیا، یکفلو کفالت سے نکلا ہے، اور یہ کفالہ تو مجرد ہے، لیکن مزید فی کے اندر جو باب تفاعل سے استعمال ہوتا ہے وہ تکافل، یعنی باہمی مل جل کر جو ہے ایک دوسرے کی ذمہ داری کو جو ہے وہ لینا اور ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ اب اس کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس کو اسلامیانے کے لیے یا اس کو اسلامک جو ہے دھارے میں لانے کے لیے، تو وہ 3 انٹرنیشنلی جو ماڈل ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ان میں ایک تو ہے وقف، جو کہ ہمارے یہاں پاکستان میں رائج ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی 2 سے 3 جو ماڈل ہیں جو انٹرنیشنلی ملائیشیا میں اور عرب دنیا میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں ہبۃ الثواب اور الزام تبرع، کہ وہ مال اپنا جو ہے ہبہ کر دیتے ہیں یا تبرع کر دیتے ہیں۔ تبرع یعنی عین سے، جو تبرع عین سے، تبرع نفلی طور پر اس کام چیز کو جو ہے وہ اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے یہاں پہ چونکہ وقف کا ماڈل جو ہے وہ رائج ہے پاکستان کے اندر، تو وقف مین یعنی اوقاف جو ہے، یہ اوقاف جی اوقاف جو ہے، تو اوقاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی کوئی چیز جو ہے وہ فی سبیل اللہ دے دیتا ہے۔ اب وہ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے منافع آگے پیدا ہوتے ہوں، یا پھر جو ہے لوگ اس سے صرف انتفاع کرتے ہوں، اس سے آگے مزید جو ہے وہ مال پیدا نہ ہوتا ہو، کئی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو اب جنرل جو پہلے سے انشورنس چل رہی تھی اور یہ جو تکافل کا نظام ہے، ان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ وقف میں اس مال کا کوئی مالک نہیں ہوتا، جبکہ انشورنس میں جو ہم چیز جو ہے، جو اس کے جتنے بھی اس کے افراد ہوتے تھے شرکا، وہ جو مال دیتے تھے اس کی کمپنی کے جو مالکان تھے، جو کمپنی آنر تھے، وہ مالک ہو جاتے تھے۔ یہاں کمپنی کے جو افراد ہیں، جو اس کے آنرز ہیں، وہ متولی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح سے مسجد، یعنی وقف میں جو ہے وہ متولی کی، یعنی ایک سارے مل جل کر کرتے ہیں، وہ اس میں کوئی مالک نہیں ہوتا، کوئی مالک نہیں ہوتا، یعنی ڈونیٹ کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، اور وہ مل کر ایک دوسرا، اگر کوئی سپوزنگ کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ مل جل کر وہ پورا کرتے ہیں۔ جی، اب جو پورا کرنے کی ذمہ داری ظاہری بات ہے ایک شخص کو تو نگران اس کا مقرر کیا جائے گا، جو اس کی حفاظت کرے گا، جو اسے کہیں انویسٹ کرے گا، اس سے کچھ ارننگ کرے گا تاکہ ہر ایک کی جو ہے وہ امداد کی جا سکے۔ اب مسئلہ یہ آتا تھا کہ یہ جو اس نے وقف کر دیا، مثلا میں نے ایک جو ہے وہ چیز کو وقف کر دیا، تو کیا اس سے میں خود بھی نفع حاصل کر سکتا ہوں؟ تو شریعت کے اندر یہ جزیات موجود ہیں اصول فقہ کے اندر، کہ میں نے جو چیز وقف کی ہے اس اپنی موقوفہ جو چیز ہے، وقف مال وقف ہے، اس میں سے کچھ شرع اپنے لیے بھی جب تک انسان حیات، مثلا اس نے ایک پلاٹ ہے اور اس نے کہا کہ یہ میں مدرسہ کے لیے یا مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، لیکن جب تک میں حیات ہوں یا اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ میرے لیے ہوگا یا میری اولاد کے لیے ہوگا، باقی سارا جو ہے وہ وقف ہے۔
تو یہ گنجائش موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مشروط وقف کرے گا، یعنی سپوزنگ اگر کوئی نقدی کی صورت میں دے رہا ہے یا قطع اراضی کی صورت میں دے رہا ہے تو ان شرائط میں اولین شرط اپنی رکھ دے گا کہ میں اتنا اس میں لوں اس میں گا، سے میرا نفع بھی. اگر نہیں رکھتا ویسے وقف کر دیتا تو پھر اس میں سے وہ حصہ لینے کی اس کا پرسنل ہے. پھر تو اس نے فی سبیل اللہ دے دیا کہ یہ ٹوٹلی طور پر سب کا سب جو ہے وہ اس کے لیے. جی ماشاءاللہ. حافظ صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں تو میں خان صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ آپ گروپ مینیجر بھی ہیں، تو یہ تکافل تو ایک اس کی شرعی حیثیت ہو گئی. تو یہ جو انشورنس جو ہے یہ بھی قدیم زمانے سے یہ بھی ایک چلا آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں انشورنس میں اور اس تکافل میں کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں؟ آپ نے لفظ یہ ای ایف یو جو ہے اس کا یہ تکافل کی آپ گروپ مینیجر ہیں تو آپ بہتر یعنی اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ انشورنس میں کیا اس کا کیا فرق ہے، یہ تکافل کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، تو آپ کائنڈلی اس کو ڈیفائن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور مجھے مطلب بتانے میں بڑی فخر محسوس ہوگا کہ میں کافی عرصے سے تکافل کے اندر ہی میں نے اپنی پروفیشنل آنکھیں اوپن کی ہیں اور میں تکافل کے اندر ہی خدمات انجام دے رہا ہوں جس میں مجھے کئی برس ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. تو میرا جو تعلق ہے وہ ای ایف یو لائف سے ہے. ای ایف یو میری پیرنٹ کمپنی ہے جو 1932 میں اس کا مورز وجود آیا تھا، مسلم بیسڈ کمپنی ہے. تو اس کے بعد خیر میں اس کو تکافل کی طرف ذرا لے کے آتا ہوں. تو 2003 کے اندر ہمارا جو ریگولیٹری باڈی ہے اس کا نام ہے SECP، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اس نے 2003 کے اندر تکافل رولز پاس کیے تھے کہ تمام انشورنس کمپنیز اب تکافل بیچیں، آگے تکافل کے ڈسٹریبیوشن چینلز اوپن کریں. تو وہ پھر آگے 2003 کے بعد 2006 کے اندر 5 کے اندر امپلیمنٹ ہوئے اور اس طرح کرتے کراتے پھر ہماری ای ایف یو نے 2015 کے اندر اپنی ونڈو آپریشن سٹارٹ کیے. اب تکافل کے اندر جو میں آپ سے ایک موٹی موٹی بات کروں وہ یہ کہ ہمارے 2 عدد فنڈز ہوتے ہیں، ایک ہمارا وقف فنڈ اور ایک وکالہ فنڈ. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ آپ کی کچھ پیمنٹس ہیں، آپ کے کلائنٹس کی کچھ کنٹریبیوشنز ہیں، تبرع ہے، وہ تبرع کے مد میں کمپنی وصول کرتی ہے، لیکن وہ تبرع 2 جگہوں پہ ایکسچینج ہوتا ہے، کچھ وقف کے اندر جاتا ہے اور کچھ وکالہ کے اندر جاتا ہے. وکالہ سے کلائنٹ کی کیش ویلیوز بنتی ہیں جس میں سے کلائنٹ نے کل کو آنے والے کچھ اپنے دیگر اخراجات ہیں، جس طرح کوئی اپنے بیٹی کی میرج کے لیے کوئی پلان لینا چاہتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کے ایجوکیشن کے لیے پلان لینا چاہتا ہے، اور جو اپنی کوئی ریٹائرمنٹ کے لیے کوئی پلان لینا چاہتا ہے وہ کچھ اس وکالہ فنڈ کے اندر جائیں گے. اور دوسری طرف وقف فنڈ کے اندر وہی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے اس میں سے کلیم فنڈ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر تمام ہمارے ممبران جو ہمارے ماشاءاللہ لاکھوں میں ممبران ہیں، ہمارے کلائنٹس ہیں، ان کی پیمنٹس کا ایک سرٹن حصہ وہاں پر جاتا ہے. تو وہ وہاں سے ڈیتھ کلیمز یا کسی قسم کی لائف کوریج کلیمز، بیماری کی صورت میں، معذوری کی صورت میں یا انتقال کی صورت میں اس میں سے کلیم ادا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ہمارے یہ 2 فنڈز ہیں. اور سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ فنڈز کو ہماری کمپنی سے مینیج کرتی ہے، فنڈز کا مالک ہماری کمپنی نہیں ہوتی. ہمیں SECP نے یہ اتھارٹی دی ہے جس کا چیک اینڈ بیلنس SECP کا بورڈ بھی کرتا ہے کہ یہ فنڈز کو مینیج کیا جا رہا ہے تو کس شرح پہ کس حیثیت سے کیا جا رہا ہے. اس فنڈ کو مینیج کرنے کی ہماری ایک آپریٹر فی ہوتی ہے جو ہماری کمپنی چارج کرتی ہے 1.5% کا. خان صاحب میں آپ کی بات فالو کر گیا. آپ نے تکافل کی جو ایک سٹرکچر جو ہے جی یہ آپ نے بیان کر دیا. میرا سوال آپ سے یہ تھا یہ ناظرین فرق سمجھ سکیں کہ ہم تکافل میں کیوں آئے جبکہ ایک انشورنس کی ویل نون کمپنی آلریڈی ایک فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے. میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ تھوڑا سا اس کا فرق بتائیں کہ انشورنس میں یہ خامیاں ہیں، ان میں یہ پرابلم ہے جس کی اسلامی اجازت نہیں دیتا. تو تھوڑا سا اس کو تاکہ وہ جو تکافل کی طرف آئیں ایک مشکل لفظ کی طرف جس کا لفظ ہی مشکل ہے وہ اس مشکل کی طرف جو آئیں کیوں آئیں وہ ذرا بتائیں کہ اس کے لیے آنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث اور سنت جو ہے یہ سود کی اجازت نہیں دیتے. تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ اس لیے یہ فرق اس میں. آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے جی، اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ میں کہ تکافل بیسیکلی
جو ہے یہ آئی ہی اسی وجہ سے ہے کہ لوگ وہ جو کلائنٹس ہمارے جو اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے کہ ہمیں انشورنس کی تو ضرورت ہے، کیونکہ انشورنس ایک بہت زبردست میسج ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو معذوری، بیماری یا انتقال سے آراستہ ہو گیا، کوئی پریشان ہو گیا وہ فیملی، اس کی معاشی سپورٹ ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس انشورنس کے اندر لوگوں کو یہ اس چیز کے نالج نہیں دی جاتی کہ آپ کا پیسہ کہاں انویسٹ ہو رہا ہے، آپ کا پیسہ کس بیس پہ انویسٹ ہو رہا ہے، کیا پرسنٹیجز ہیں جس کے اوپر وہ آؤٹ پٹ کمپنی کما رہی ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس کو نیگیٹو فیل کرتے تھے۔ اور چونکہ ہم لوگ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور لوگوں کا ایک بہت میجورٹی آف جو پیپل ہیں وہ اس چیز کے اوپر مائنڈ رکھتے ہیں کہ ہم نے کسی ایسی جگہ انویسٹ نہ کریں جہاں پر سود کا ایک معاملات ہو، کیونکہ سود کی حرمت کے اوپر بڑے سخت فرمان ہیں۔ تو اس وجہ سے تکافل کے اندر اگر میں بینیفٹس کی بھی بات کروں تو بینیفٹس ایسے ہیں کہ جو اس کو سود سے پاک کرتے ہیں، سب سے پہلی بات جو بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ نمبر 2، کلائنٹ سے کسی بھی مد میں چارجز ایکسٹرا وصول بھی نہیں کیے جاتے۔ اب مثال کے طور پر انشورنس کے اندر اگر وقت مقرر کے درمیان میں ہمارے کلائنٹ کو اپنے ہی پیسوں میں سے ضرورت پڑ جائے پیسوں کی، تو انشورنس کمپنی اس کے اوپر چارجز لگا کے اس کے اوپر سرچارج لگاتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے رستے کے درمیان اس میچورٹی کے رستے اور پالیسی پیمنٹ کے رستے کے درمیان اگر کلائنٹ کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس کے پیمنٹ میں سے انشورنس کمپنی سود پہ اس کو قرضہ دیتی ہے، جبکہ تکافل کے اندر دیر از نتھنگ ایز اے ورڈ آف انٹرسٹ، کلائنٹ اپنے ہی پیمنٹس میں سے کچھ پیمنٹ نکلواتا ہے جس کی کوئی چارجز نہیں، کچھ خان صاحب ہم یہاں وقفہ لیتے ہیں جی لیکن میں پھر آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ انشورنس کمپنیز جتنی بھی ہیں ان کے بھی جو آتے ہیں وہ پلیڈر جو ہوتے ہیں جی وہ بھی ان کا بھی کلیم یہ ہے، انہوں نے بھی کتابچے چھپائے ہوئے ہیں کہ ہماری کمپنی جو ہے یہ بھی سود سے پاک ہے۔ ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں اس ٹاپک پر، انشاءاللہ ہم یہاں وقفہ لیتے ہیں، آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ کبھی کرونا۔ ٹھیک ہے پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی۔ ماسی
ਵਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਜ਼ ਆਇਆ ਦਾਗ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਫਾਈ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਲ ਡਿੱਠੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੁਥੀਆ। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਓ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ हैं? ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਣੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ, ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਸ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਰगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं तकाफुल पर, और इस गुफ्तगू का आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम ला सकें, आपको ये आगाह कर सकें कि तकाफुल में सूद का शैबा तक नहीं है, और मुफ्तियान कराम ने इस पर फतवा दिया है। और इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो अगरचे वो भी प्लीड करती हैं, वो भी कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो भी सूद से पाक है, ताहम ये आज तक ये कंट्रोवर्शियल रहा है। ये हम मुफ्ती साहब, ये डॉक्टर साहब भी हैं, PhD भी हैं, मुफ्ती भी हैं, आलिम भी हैं, तो हम मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती हाफिज हसन महमूद के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, जी मुफ्ती साहब ये फरमाएं कि ये जो तकाफुल और ये जो दूसरा इंश्योरेंस, इस एक मेरे यानी क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए कि ये जो मुज़ारबत जो है, इसमें मुज़ारबत का भी एक तस्वुर आता है, तो मुज़ारबत भी कंट्रोवर्शियल हुई है। इस पे भी हज़रत इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ और है, दूसरे आइम्मा का और है। जो कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है, तो उनके नज़दीक ये है कि वही हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो खून पसीने के बगैर मिल जाए तो वो जो है वो जायज़ नहीं है। थोड़ा सा इसको भी ओइंग टू दिस इशू, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रा इस फ़र्क को वाज़े आसान लफ्ज़ों में बयान करें कि इंश्योरेंस में और तकाफुल में फ़र्क क्या है, और ये जो बगैर मेहनत के, मशक्क़त के ये पैसा जो आता है, क्या ये जायज़ है या नहीं है? जी बिस्मिल्लाह। जी, बुनियादी तौर पर जो इस्लाम ने एक कफ़ालत का निज़ाम दिया है, ज़ह नसीब हमारी इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक निज़ाम जो है वो पूरी दुनिया में आए, तो वो तो एक बहुत बड़ी खुश नसीबी है, जो कि बैतुल माल का निज़ाम है। असल तो वो कफ़ालत का निज़ाम दिया कि बैतुल माल जो है वो गुरबा, फ़ुकरा और इस तरह के जो मोहताज हैं, बेवाएँ हैं, उनकी कफ़ालत का ज़िम्मेदार होगा। और बैतुल माल में फिर माल गनीमत, माल फ़ै
اور معاقل اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا بھی مصرف جو ہے وہ یہی لوگ ہیں، بیوائیں ہیں. اور یہ اب چونکہ شومیہ قسمت سے ہمارے پاس ایسا بیت المال کا اسٹرانگ سسٹم نہیں ہے. ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آئے دن نیوز پیپر بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیت المال سے ان لوگوں کے ایئر ٹکٹ جاری ہو رہے ہیں جو کثیر جو ہے نا وہ مال و متاع رکھنے والے لوگ ہیں. تو اب جب اس طرح کی قسم پرسی، اگرچہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انشورنس کا اور تکافل کا بھی یہ جو ہم سسٹم لے کے چل رہے ہیں، اس کا جو ماڈل ہے یہ یورپین ماڈل ہے، یہ مغرب سے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ لیا ہے. لیکن ہم نے 3 بیس دیکھنی ہے کہ اگر اس میں یہ 3 پرابلمز نہ آ رہی ہوں تو وہ جائز ہے. اس میں فرسٹ آف آل تو ہے ربا، سود، سیکنڈ ہے قمار، جوا، اور تیسرا ہے غرر یعنی فراڈ اور دھوکہ. تو اگر یہ 3 چیزیں ہمارے فائنانشل سسٹم میں، ہمارے مالی نظام میں کہیں پر پائی جاتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹ وہ ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. رہی بات کہ دیکھیں انشورنس بھی ہمیں جو ہے نا وہ سیکیورٹی دے رہی ہے، تکافل بھی وہی سیکیورٹی دے رہا ہے، انشورنس بھی ہمیں جو ہے نا پروٹیکشن اور ساری چیزیں فراہم کر رہی ہے، تو تکافل بھی دے رہا ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تکافل کے نظام میں ہماری جو رقم ہوتی ہے وہ قرض نہیں ہوتی، وہ ہماری وقف ہوتی ہے، جبکہ انشورنس میں ہماری جو رقم ہوتی ہے وہ بطور قرض کے ہوتی ہے. اصل زر موجود رہتا ہے، اصل زر ہمارا ان کے پاس بطور قرض کے ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی اور ایگریمنٹ نہیں. ہاں جی، کوئی ہمارا مالی ان کے ساتھ نہ عقد مداربہ ہوا ہے، نہ عقد وکالہ ہوا ہے، نہ عقد مشارکہ ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو چونکہ یہ رقم ان کے پاس بطور قرض ہے اور قرض پر صریح موجود ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، بے شک ہر وہ قرض جو نفع کو جنریٹ کرے گا وہ سود کے زمرے میں چلا جائے گا. تو اب اپنا اصل ایسٹ بھی محفوظ ہے اور وہ قرض کے طور پر ہے، جب چاہیں ان سے جو ہے نا ان کو وصول کریں کہ ہمارا مال تمہارے پاس جمع تو اسے واپس کریں، اس پر اب وہ جو نفع دیں گے. اچھا پھر انشورنس میں اس پر فکس جو ہے وہ پروفٹ بھی انہوں نے آپ کو ایک دے دیا کہ آپ نے 20 سال کا پلان ہے، آپ جو دے رہے ہیں تو آپ کو فکس 2 ملین 3 ملین یا 4 ملین کی ایک انہوں نے فگر دے دی، وہ آپ کو مل جائے گی. اب ہم آتے ہیں اس پر تکافل پہ. تو تکافل میں جو ہم نے رقم یعنی تھوڑا سا اس میں یہ ہوا کہ انشورنس میں چونکہ اگر ہم نے 1 لاکھ روپے جمع کروایا ہے، ان کو دیا ہے، وہ قرض ہے، اور وہ 5 سال کے بعد ہمیں دے رہے ہیں 5 لاکھ، تو وہ 4 لاکھ جو آیا ہے وہ بغیر مشقت کے آیا ہے. اس پہ جتنے بھی آپ دلائل دے لیں تو یہ سود کے زمرے میں ہی آئے گا. ایسا ہے نا، کیونکہ ہماری رقم ان کے پاس قرض تھی. اب یہاں ہم نے جب رقم دی تو ہم نے ایگریمنٹ کیا کہ یہ ہماری رقم وقف اور وکالہ پہ ہے. ہاں جی بالکل، ہم نے وقف کر دی ہے اور اس رقم کو آپ بزنس میں لگائیں اور اس سے جو پروفٹ جنریٹ ہوگا اس کو راہ خدا میں بھی خرچ کریں. اس کا ایک پرسنٹیج ہوتی ہے 20%، 30%. جو مفتی ہوتے ہیں، جو اس کے شریعہ ایڈوائزر ہوتے ہیں تکافل کے نظام کے، وہ اینولی جو پروفٹ جنریٹ ہوگا اس میں سے ایک شرح کو مختص کر دیں گے کہ اتنے لاکھ جو ہیں یہ بیواؤں کو، یتیموں کو، پانی کی جو لگائے جائیں گے پروجیکٹ وغیرہ وہاں پر خرچ کریں گے، دینی ادارے جو ہیں ان پر جو ہے نا اس کو لگا دیا جائے گا. تو وہ وقف کے، یعنی وقف یہ تھا کہ رائے خدا میں، تو یہ نہیں کہ سارے کے سارے منافع انہی کے اندر تقسیم کر دیے جائیں، بلکہ اس کو اس جو مقاصد ہیں، جو جس مقصد کے لیے وہ رقم دی تھی، ان خیر اور فلاح کے جو کام ہیں ان میں بھی اس رقم کو خرچ کیا جائے گا. تو یہ وقف کی روح یہاں پر آ گئی. اب یہ جو اس کے شرکا ہیں ان میں بھی اس کی ایک نفع کی جو تقسیم کاری ہے وہ بھی ہوگی، لیکن وہ فکس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو طے کر کے دے دیا کہ اتنے سالوں کے بعد تمہیں اتنی رقم ہر صورت میں ملے گی. وہ اپ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. اینولی بیسس پہ جو پروفٹ ہوا ہے تو اس پروفٹ میں سے مفتی صاحب ڈیسائیڈ کریں گے، شریعہ ایڈوائزر ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کی کتنی شرح جو ہے سرپلس کی وہ شرکا میں تقسیم کرنی ہے اور کتنی شرح کو جو ہے وہ ہم نے وقف کے جو مقاصد ہیں، جن چیزوں میں راہ خدا کے اندر جن کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ان میں آپ نے خرچ کرنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں بچ بھی سکتا ہے، نہیں بھی بچ سکتا، فکس نہیں ہے. انشورنس میں فکس ہے، اس میں فکس ہے، اور رقم بطور قرض ہے، رقم بطور قرض ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. خان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ ماشاءاللہ یہاں ہماری جو بھی باتیں ہیں یہ کوئی پریکٹیکل نہیں ہے، آپ کی پریکٹیکل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تکافل میں تو چلو معاشی دیکھ بھال ہوتی ہے، اس میں پیسہ بھی وہ دے دیتے ہیں جو بچتا ہے، آپ تھوڑا سا اس کو بھی مد نظر رکھیں، تکافل کو بھی، اس میں بھی آپ کا پریکٹیکلی ایک ایکسپیرینس ہے،
اور انشورنس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین کو آگاہ کریں کہ اس میں یہ فرق آتا ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ میٹ کرتا ہے تمام کے تمام یعنی اسلامی پرنسپل کو جو ہے یہ میٹ کرتا ہے، اور وہ میٹ نہیں کرتا، یا وہ کرتا ہے تو اس کی آپ ان کو وضاحت دے دیں، تاکہ انشورنس بھی ڈھیر سارے لوگوں نے کرائی ہوئی ہے۔ بالکل جی، سب سے پہلے تو جو میں بات کروں گا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ لوگ غور سے سنیے گا کہ انشورنس کے اندر اور تکافل کے اندر آپ ایک جو بھی کنٹریبیوشن پے کرتے ہیں نا، یعنی مثال کے طور پر 1 لاکھ کی کنٹریبیوشن پے کی پہلے سال، تو پہلے سال میں سے آپ نے لاکھ کی کنٹریبیوشن کی تو ہو سکتا ہے کچھ ایک پرسنٹیج آپ کی ایک انشورنس فنڈ میں جائے، اسی طرح ایک یعنی فنڈ آپ انشورنس کی بات انشورنس کی بات کرو، انشورنس فنڈ میں جائے۔ اب وہ انشورنس فنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے صرف اور صرف ایک صورت میں پیسے نکلتے ہیں، وہ ڈیتھ کلیم کے اوپر۔ اب مثال کے طور پر پہلے سال بھی بندے نے پیمنٹ پے کی، دوسرے سال بھی پارٹیسپینٹ نے پے کی، تیسرے سال بھی پے کی، اسی طرح وہ میچورٹی کو پہنچ گیا جتنے سال کا بھی پلان تھا۔ اب وہ میچورٹی کو پہنچ گیا اور اس کو جو منافع کے ساتھ یا جو بھی سود کے ساتھ یا جو انٹرسٹ کے ساتھ اس کو میچورٹی ملنی تھی وہ مل گئی۔ اب جو اس کا انشورنس فنڈ میں پیسہ گیا ہے نا، وہ انشورنس فنڈ کا پیسہ کمپنی کا بریڈ اینڈ بٹر بن جاتا ہے، یعنی وہ کمپنی کی ملکیت میں آ جاتا ہے، جس کے اوپر وہ کمپنی اس کو اپنی ڈیمانڈ اور اپنے کنٹرول میں رکھ لیتی ہے۔ اب یہی میں تکافل کی بات کروں، تکافل میں بھی ایز اٹ از ان پٹ اور آؤٹ پٹ سیم ہے، یعنی کہ کلائنٹس پیمنٹ جو جمع کرا رہے ہیں کنٹریبیوشن کی مد میں وہ پیٹرن سیم ہے، آؤٹ پٹ کس طرح ملتا ہے میچورٹی کے اوپر یا ڈیتھ کلیم کے اوپر، تو وہ پیٹرن آؤٹ پٹ کا سیم ہے، لیکن انٹرنل مشینری میں کیا ڈفرنس آیا کہ وہ جو آپ نے پیمنٹ ہر سال پے کی تھی نا، اس میں سے آپ کا کچھ پیسہ وقف فنڈ میں جو گیا تھا، وہ وقف فنڈ ملکیت چونکہ نہیں ہے، وہ کمپنی کی آپریٹرشپ کے اندر ہے، کمپنی اس میں سے کلیم ضرور دے گی، لیکن جب ہمارا کلائنٹ ہر سال جس طرح مثال کے طور پر ہماری جس طرح کمپنی نے پچھلے سال 2 ارب کا کلیم پے کیا، تو اس وقف فنڈ جو کہ میرے خیال میں کئی ارب روپے کی ملکیت کا وقف فنڈ ہے، اس میں سے اگلے سال جو زندہ کلائنٹس ہیں ہمارے، جن کو کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی معذوری نہیں آئی یا کوئی ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی، ان کو کمپنی ہر سال اس وقف فنڈ میں سے سرپلس ان کے اکاؤنٹ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے، یعنی کہ وہ جو پیسہ جو انشورنس فنڈ کی مد میں کٹا تھا وہ ہماری کمپنی اس کو سرپلس فنڈ کی مد میں واپس کلائنٹس کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ یہ بڑا کلائنٹس کو نہیں دیتی بلکہ وہ وہاں وقف والے مقاصد میں بھی خرچ کرتی ہے۔ ایگزیکٹلی، وقف والے مقاصد میں پورے کرنے کے بعد جو بچ جاتی ہے رقم۔ میں گزارش کرتا ہوں جی، گزارش یہ ہے کہ تکافل جو ہے، تکافل میں سپوزنگ 20 ممبر ہیں، جی 20 ممبرز نے ڈونیٹ کر دیا، تکافل میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں بچت ہو، اگر بچت ہوگی تو تقسیم ہوگا، یا اس میں یہ بھی بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ اگر ایک ممبر کے کم ہو جاتے ہیں تو وہ باقی مل کر جو ہے اس کا وہ لاس جو ہے وہ پورا کر دیتے ہیں۔ جی، تو یہ انشورنس کمپنی میں کب ہے؟ اگر ایک آدمی کی ڈیتھ ہوتی، ڈیتھ کلیم کرتا ہے، اس کا تو کچھ بھی نہ ہوا، اس کی تو وہ پوری ہی نہیں، اس کو پیسے مل گئے، ایسا ہی ہے نا جی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کا جو اصل دار ہے، جو اس نے قرض دیا ہے وہ تو موجود ہے، ادھر تو اگر آپ نے 20 لاکھ روپے جمع کیا ہے، 20 کا 20 جو ہے لاس ہو جاتا ہے تو لاس ہو گیا، تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں میں اگر وہ شریک ہے، یعنی نفع میں بھی نقصان میں بھی کلائنٹ شامل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ادھر انشورنس میں تو نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا وضاحت کریں۔ بالکل جی، آپ کا بڑا زبردست قسم کا سوال ہے کہ اس کے اندر میں یہی جواب دوں گا کہ ہماری کمپنی نے کسی بھی قسم کی اگر کلیم فنڈ ہمارا کم پڑ رہا ہو تو اس کے لیے ہماری کمپنی نے ایک ملیشیا میں تھوڑا سا ہماری سے مراد یہ ہے، آپ ہیں تکافل کے، تکافل کی بات ہاں میں تکافل ہی کے نمائندگی کر رہا ہوں، لفظ ساتھ استعمال کر دیں تاکہ ہاں تاکہ اس کا تھوڑا سا فرق ناظرین کو واضح ہوتا ہے۔ ای ایف یو حمایہ تکافل نے میونخ ری تکافل سے ایک ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جس کے اوپر ہمارے اگر پارٹیسپینٹس کی ڈیتھ کلیم کے اندر اگر کوئی کمی آ رہی ہوگی تو وہ اس بیشی کو پورا اوپر سے وہ پورا کریں گے، یعنی کہ میونخ ری ملیشیا میں تکافل کی پوری ورلڈ کی سب سے بڑی تکافل کمپنی ہے وہ، اور قطر کی جو ہے بیسیکلی 2 ری تکافل کی کمپنیز ہیں، ایک ہنووری بحرین میں اور دوسری ہے میونخ ری ملیشیا میں، جو ری تکافل کی کمپنی ہے۔
ہماری کمپنی جو EFU ہمایہ تکافل کو جو لائف کوریجز دے رہی ہے وہ میونخ ری تکافل سے لے رہی ہے. تو اس طرح کا حساب کتاب ہے کہ کلائنٹس کی کبھی بھی کوریج کم یا زیادہ ہونے کے اوپر کمپنی کو پریشانی نہیں آتی، کیونکہ اس نے ایک تکافل کی کمپنی نے ری تکافل کیا ہوا ہے ایک ملیشیا کی کمپنی کے ساتھ جو ورلڈ کی سب سے بڑی تکافل کمپنی ہے. ان تکافل اور ری تکافل جو ہے اس میں کیا فرق آتا ہے؟ دیکھیں، تکافل اور ری تکافل یہ ہے کہ ایک تکافل کی کمپنی کے اگر فنڈز کبھی انسفیشینٹ ہو تو اس کو پریشانی نہ آئے. اس تکافل کی کمپنی نے اپنی بھی تکافل کرائی ہوئی ہے ایک بڑی کمپنی سے جو ورلڈ کی سب سے بڑی تکافل کی کمپنی ہے. تو یہ بڑا ایک زبردست ایک پیٹرن ہے جس کے اوپر کبھی بھی فنڈز شارٹیج نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی ملیشیا کی ہے، ملیشیا میں اور بحرین میں ری تکافل کی کمپنیز ہیں. ناظرین، ہم یہاں وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گبس پاستا، گبس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے. جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے. جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابری، ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گبس سوئس رول جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے. گبس سوئس رول، جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے.
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। हम जहाँ से गुफ्तगू हमने छोड़ी उस सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं। तो मैं आप साहब आपकी तरफ आता हूँ कि ये जो तकाफुल जो है इसकी ढेर सारी कंपनियां हैं, आप थोड़ा सा नादरीन को उनके बारे में भी बताएं। और मैं ये भी चाहूँगा कि इंश्योरेंस की भी उससे भी ज़्यादा कंपनियां हैं। इंश्योरेंस किस हद तक फैसिलिटेट कर रहा है आवाम को, और तकाफुल कंपनियां किस हद तक कामयाब हुई हैं फैसिलिटेट करने में। लेकिन आप बेसिक जो है वो आप इसका फ़र्क ज़रूर बताएंगे कि फ़र्क ये है कि ठीक है इसकी उम्र थोड़ी है, लेकिन ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। और जो उसमें फ़र्क आता है, जो उसमें अगर कहीं कबाहत मौजूद है जो कुरान और सुन्नत उसको जायज़ करार नहीं देती, तो वो भी अवाम को बताएं, खुलकर बताएं। जी बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल, इस्लामी मुआशरे का हर फर्द जो है वो ये चाहता है कि मैं जो भी अमल रिज़्क़ कर रहा हलाल हूं, हो, वो हलाल और तय्यब हो, ताहिर हो, ये जरूरी है। नफा जो है वो तो हर सूरत में मिल जाएगा, यानी वो जायज काम करें या नाजायज काम करें, नफा तो उन दोनों में जनरेट हो रहा होता है। लेकिन मुसलमान ने ये देखना होता है कि हलाल नफा जो है वो मुझे मिले। अब वही बड़ा इंतहाई बारीक सा जो है ना उसमें फर्क आता है। वो कुफारे मक्का को समझ में ना आया, उन्होंने यही कहा कि इन्नमल बयउ मिस्लुर रिबा। हाँ जी, जो तिजारत में भी नफा है तो सूद में भी नफा है, तो जो तिजारत है वो सूद की तरह ही तो है। इन्नमल बयउ मिस्लुर रिबा, बै जो है वो रिबा ही की मिसल है। लेकिन कुरान हकीम ने उसकी नफी कर दी कि बै में फर्क है, बै हलाल है और सूद हराम है। हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। तो अब जो सूद हराम है इससे बचना है। तो सूद में बुनियादी उनसर यही है कि एक हमने फिक्स कर लिया, हमारी रकम असले ज़रबी महफूज है और उस पर नफा जो है वो हमने सिर्फ नफा लेना है, उसमें नुकसान की किसी तौर पर जो है कोई सूरत जो है वो नहीं बनेगी। तो यहाँ ये होता है कि तकाफुल के निज़ाम, तकाफुल जैसे हमने कहा ना कंपनीज, तो हमने कंपनीज तो मैटर ही नहीं करती। असल है कि वो किस कुलिये और फार्मूले पे काम कर रही हैं, उनका बुनियादी जो है ना उसूल क्या है। तो पाकिस्तान की तमाम कंपनीज जो हैं वो खा हिमाया तकाफुल के नाम से हो या जुबली का तकाफुल निज़ाम हो, ये तो खैर विंडोज इनकी काम कर रही हैं। जो पूरी फर्म तकाफुल के नाम से आई पाकिस्तान में वो दावूद तकाफुल के नाम से थी, कि वो पूरे का पूरा उनका तकाफुल निज़ाम है, उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। तो बाकी तो कंपनियां असल में इंश्योरेंस है। बाद में इन्होंने अपना जो है, जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है इस्लामिक बैंक जो मतलब बना ही पूरा इस्लामिक बैंक है, वो मैजान हो गया या इस्लामी बैंक हो गया। इसके अलावा अब तो हर एक ने जो है वो विंडो खोल दी इस्लामिक सिस्टम की, जिसमें वो मुशारका, मुदारबा, इजारा, ये वाले मामलात कर रहे हैं। तो उनके पास एक छोटे छोटे सेटअप है, यानी विंडोज है। पूरे का पूरा उनका निज़ाम जो है वो इस्लामिक नहीं है, वो कन्वेंशनल पे भी चल रहे हैं, ज्यादा मेजोरिटी में कन्वेंशनल चल रहा है, थोड़ी उनकी विंडो ऑपरेशनल जो है वो इस्लामिक सिस्टम पे। इसी तरह से ये EFU हो या जुबली हो या इनके अलावा कंपनीज हैं, पाक कतर है, तो इनके पास विंडोज है। पाक कतर तो मे बी पाकिस्तान में मुकम्मल सेटअप है पाक कतर का, और दावूद का भी मुकम्मल सेटअप है। तो बाकियों के पास जो है वो विंडोज है। अब हमें ये खा विंडोज हो या पूरे सेटअप हो, उनकी बेसिक जो फार्मूला है, जिस फाउंडेशन पे वो खड़ी है, यानी उनकी असास है, वो हमने देखनी है, वो वक्फ पे खड़ी है। वक्फ में बुनियादी फर्क यही आ गया कि एक तो रकम कर्ज नहीं है, वहां पे वक्फ है। दूसरा उसका मालिक नहीं है कंपनी। इंश्योरेंस में टोटल माल की मालिक कंपनी हो गई। अब कंपनी चाहे जो है उसमें से
کچھ دے نہ دے وہ مالک بنا دیا اس کو. یہاں مالک نہیں ہے، وہ متولی ہے. جیسے مسجد کا ایک متولی ہوتا ہے، اس کے پاس جتنا بھی کریں گے لوگ پیسہ جو دیں گے وہ اس کا مالک نہیں بنے گا بلکہ وہ اس کا نگران ہوگا. جسٹ نگران ہے، سپروائز کرنا ہے اس نے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو اپنے جو ہے نا اپنے استعمال میں نہیں لانا. اچھا میں اس کے اندر کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جتنی بھی تکافل کی کمپنیز ہیں نا، ان کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ادارہ SCCP، انہوں نے ایک رول پاس آؤٹ کیا ہوا ہے کہ ہر تکافل کی کمپنی میں ایک شریعہ ایڈوائزر ہوں گے. شریعہ ایڈوائزر تعلیم رکھتے ہوں گے یا ان کی اہلیت ہوگی، وہ PhD اسلامک فائنانس ہوگی. تو کچھ کمپنیز ہیں جن کے شریعہ بورڈز ہیں، اور کچھ ونڈو تکافل کی کمپنیز ہیں جن کے شریعہ ایڈوائزرز ہیں، جن کی دیکھ بھال مزید شریعہ آڈٹ کے لیے SCCP میں شریعہ بورڈ ہے جو اس کا شریعہ آڈٹ کرتا ہے. ان کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ فائنینشیل ایڈوائزرز کے ساتھ انہوں نے دیکھنا ہے کہ پیسے کی ترسیل کہاں ہو رہی ہے کہاں نہیں ہو رہی، پیسہ کی آؤٹ پٹ کس شرح پہ ہے، اور پیسے کی ان پٹ جو واپس آپ کو آ رہی ہے یا وہ کس شرح کے اوپر ہے. تو یہ بڑے خوش آئندہ بات ہے کہ ہمارے کلائنٹ کو اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کو بڑا فخر ہے اور خوشی ہے کہ ہمارے کام کو، ہماری انکم کو دیکھ بھال کر رہے ہیں ہمارے شریعہ ایڈوائزرز، اور ہماری یہی دلی سکون اور قلبی سکون ہے ہمارا. وہ شریعہ ایڈوائزر چیک کر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کے کسی بار کے اندر تو نہیں انویسٹ کر دیا. Exactly. کسی جو ہے نا انہوں نے کسینو کے اندر تو جو ہے نا یعنی جوا خانے کے اندر تو نہیں جا کے لگا دیا. تو وہ انشورنس والے پہ تو کوئی پابندی نہیں، اس کو جہاں لگے گا کہ نفع اس کو حاصل ہو رہا ہے وہ جا کے انویسٹ کر دے. اس کے اوپر شریعہ ایڈوائزر نہیں ہے، شریعہ بورڈ نہیں ہے جو ان کو چیک کرے. یہاں شریعہ بورڈ چیک کرے گا کہ انہوں نے کسی شراب خانے میں، جوا خانے میں، کسی اور ناجائز اور جو حرام کام ہے شرعی طور پر ان میں انویسٹ کر کے تو نہیں نفع جنریٹ کر رہے. وہ اس چیز کو بھی دیکھے گا، پھر جو نفع جنریٹ ہوگا اس کا بھی پورا جو ہے وہ لحاظ کرے گا کہ وہ نفع جو ہے وہ چونکہ اصل روح تو اس کی وقف تھی نا، تو وقف میں بھی استعمال ہو رہا ہے، یا خود ہی نفع جو ہے وہ آپس میں کمپنی اور اپنے شرکاء کو مطمئن کرنے کے لیے انہی میں تقسیم کیے چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اس میں تو لفظ کفالت اور وقف جو ہے نا، اس میں بھی ایک پاکیزگی پائی جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ یا فلاں نے اتنا سرمایہ جو ہے ڈونیٹ کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے، اس کی جتنی زمین ہے یار، مرنے کے بعد جیسے سردار کوڑے خان فوت ہوئے، انہوں نے اپنی ساری کی ساری جائیداد جو ہے وقف کر دی. اس میں یتیم کھائیں، غریب کھائیں، مسکین کھائیں، آگے ان کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، لیکن اس نے تو وقف کر دی. اب اس میں تکافل میں یہ ایک بنیادی فرق ہے. اب اس میں انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہاں تو وہ سرمایہ موجود ہے، جیسے مالک جو ہے جیسے جو بیسک فرق قرآن ہے بھائی، تجارت میں اور سود میں فرق ہے. یہ ہے کہ تجارت میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن ادھر تو فائدہ ہی فائدہ ہے، سود ہی سود ہے. ادھر تو اصل در موجود ہے، اور اس کے اوپر پیسہ اتنا ماہانہ لینا ہے یا اتنا اینول میں نے لینا ہے. اس میں خطرے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. خان صاحب آپ سے آخری سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ تکافل کی طرف لوگ کیوں آئیں، اور اس میں لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. آپ اس کو اپنے لاسٹ آپ کے جو کمنٹس ہیں اور آپ کا جو میسج ہے وہ بھی ناظرین کو دیں. صحیح. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ ہر سال تکافل کے اندر گروتھ بہت زیادہ ہے. یہ ہمارے تکافل کی کامیابی کی سب سے بڑی ایک مثال ہے، زندہ مثال ہے. اور یہ گروتھ صرف یہ نہیں ہے کہ 5% یا 10%، ماشاءاللہ 20%، 30%، 40%. کچھ تکافل آپریٹرز جس میں ہم لوگ بھی الحمدللہ شامل ہیں، ہمیں 100% سالانہ گروتھ بھی مل رہی ہے. یعنی ہمارے پاس جو لوگ پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں وہ اگلے سال، پچھلے سال کی نسبت اگلے سال ان کا 100% زیادہ اس کے اندر انٹری ہے، شمولیت ہے. تو یہ ہمارے کام کو ایک منفرد انداز دیتا ہے، منفرد ایک کامیابی دیتا ہے الحمدللہ، جس میں ہماری تمام سیلز فورس، ہماری مینجمنٹ، ہمارے مارکیٹنگ کے سٹاف، ہماری برانڈنگ کے سٹاف، تمام لوگ شامل ہیں اس کامیابی میں کہ انہوں نے تکافل. اس میں سب سے بڑی بات میں کہنا بھول گیا ہوں لیکن میں سارے فہرست رکھوں گا، ہمارے وہ علماء کرام جو تکافل کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کو ریسرچ کیا، اس کے اندر سے مولانا تقی عثمانی نے کراچی میں بڑا کام ہوا ہے. مفتی منیب، دیکھیں ان میں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ بہت پایا کے اور بہت نامی گرامی، جن کا نام میں نہیں سمجھتا لوگ نہ جانتے ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، تکافل میں ان کی بڑی خدمات ہے.
تو جب ان کی خدمات لوگوں نے آگے ویڈیوز کی مد میں شیئر ہوئی اور لوگوں نے دیکھی پڑھی، قانونی ڈفرینسز بھی پڑھے، فارمولا وائز ڈفرینسز بھی پڑھے، تو ماشاءاللہ لوگوں کا بہت زیادہ اس کی طرف رجحان ہے، کیونکہ تکافل ہر فرد کی ضرورت ہے۔ اچھا مجھے ایک تھوڑا سا یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ نے جیسے کہا کہ اس کا یعنی آئے دن جو ہے یہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کی کمپنی جو ہے کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو بھی پورا کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ دیکھیے میں آپ کو کوئی ایسی مد بھی موجود ہے یا نہیں، یا صرف وہ اس کے اپنا اس منشور میں تو رکھی ہوئی ہو لیکن وہ عملی طور پر نہ ہو؟ دیکھیں ہمارا جو بیسیکلی ادارہ ہے یہ ان پارٹیسپینٹس کی لائف کوریج کو دیکھتا ہے جو یہاں کے شمولیت حاصل کرتے ہیں، ممبرشپ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہماری کمپنی ویسے بھی کافی طور پر ڈونیشنز اور عطیات دیتی ہے، جس طرح پچھلے سال کووڈ آیا، کووڈ کے اندر بڑے چیزیں تقسیم کی گئیں آؤٹ سائڈ دا، یعنی کہ کلائنٹس کے علاوہ بھی چیزوں کو لوگ کمپنی نے ڈونیٹ کیا، لیکن اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے ممبرز اور کلائنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک سپوزنگ آپ کے 500 ممبر ہیں، جی 500 ممبر جو ہیں لاکھ روپے دیتے ہیں، آپ کی کمپنی کو دے دیں، وہ اس نیت سے دیتے ہیں کہ یہ جو میں 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں اس سے غریب غربا بھی پائیں گے، تو یہ ایک تکافل کی روح ہے، یہ جس بنیاد پر اس کو رکھا گیا، تو اگر یہ بھی ہونا چاہیے بہرحال، تو ماشاءاللہ آپ کا ایک بڑا اچھا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، اور وہی سوال میں جو پہلے میں نے گزارش کی، اور اس کے ساتھ میں یہ جو اسلامک بینک ہے، میزان ہے، یہ جو کاریں دے رہے ہیں، یہ جو قرض دیتے ہیں، تو پھر اس پر اضافہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جواز پیش کرتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا یہ بھی ڈیفائن کریں اور اپنے جو ایک کنکلیوڈ بھی کریں اور میسج بھی اپنا کریں۔ اصل جو اسلامک بینکنگ ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنونشنل کو ایک اسلامیانے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ اب اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، کس چیز پہ کھڑی ہے اسلامک بینکنگ؟ اسلامک بینکنگ کھڑی ہے تلفیق پہ۔ تلفیق میں اکلیکٹسزم یہ ہے کہ ہم تمام جو ہمارے ائمہ اربعہ ہیں، جن کے مطلب فقہ مالکی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، تو ان ائمہ اربعہ کی فقہ تمام سے اکٹھے طور پر جو ہے ایک نئی فقہ یا ایک نیا اصول جو ہے وہ مرتب کیا جائے۔ یعنی ان کو لگتا ہے کہ تعزیر بالمال فقہ حنفی میں حرام ہے، تو جرمانہ نہیں کر سکتے، تو اب وہ فقہ حنفی کے علاوہ 3 جو فقہ ہیں ان کو دیکھیں گے، جہاں گنجائش ملتی ہے وہاں سے وہ جزیہ لے کے اسے الاؤ کر دیں گے۔ صفقہ در صفقہ فقہ حنفی میں ناجائز ہے کہ آپ ایک ہی عقد کریں اسی میں پھر دوسرا، یعنی ایک آپ نے ایگریمنٹ کیا اسی میں دوسرا ایگریمنٹ، اسی میں تیسرا ایگریمنٹ، یہ صفقہ در صفقہ، سودے کے اندر پھر ایک اور سودا کر لینا، یہ ناجائز ہے فقہ حنفی میں واضح طور پہ۔ اب کیا ہوتا ہے اسلامک بینکنگ میں تو یہی ہو رہا ہے، آپ گئے، آپ نے جا کے کار خریدی، اسی کار کے عقد کے اندر آپ کے ساتھ وہ شریک بھی ہو گیا، مشارکہ بھی ہو گیا، اسی کے اندر پھر اجارہ بھی ہوگا، آپ نے کرائے پہ بھی لے لی، تو ایک ہی عقد کے اندر 4 عقد اور ہو گئے، ایک ہی ایگریمنٹ کے اندر 4 ایگریمنٹ اور ہو گئے، تو یہ تو صفقہ در صفقہ ہو گیا، سودے کے اندر ایگریمنٹ میں پھر مزید ایگریمنٹ کی ایک سیریل چل پڑی، تو یہ ناجائز ہوگا فقہ حنفی میں۔ اب اسلامک بینکنگ جو بحرین میں المعایر الشریعہ سٹینڈرڈز جو جاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، یہ ساری کی ساری انہوں نے کہا کہ چاروں ائمہ جو ہیں ان کے جو اصول ہیں انہیں ایک اسلامی اثاثہ قرار دے دیں، اور اس اسلامی اثاثے کی روشنی میں کچھ اصول مرتب کر لیں اور اس پر جو ہے ایک نیا نظام سامنے لے آئیں، تو اسی نئے نظام کی جو مثال ہے وہ اسلامک بینکنگ ہے۔ اب یہی اسلامک بینکنگ والا ماڈل وہ باقی ہمارا فیملی سسٹم میں بھی، دیگر چیزوں کے اندر بھی وہ انہی اصولوں کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں، جس پر جو جدہ فقہ اکیڈمی ہے یا جو بحرین کے اندر حیۃ المحاسبہ والمراجعہ کے نام سے بنی ہوئی ہے، آیو کو ان شارٹ کہتے ہیں، تو وہ شریعہ سٹینڈرڈز بنا رہے ہیں، تو اس پر چل رہا ہے۔ خیر ایک کاوش ہے اس کو اسلامیانے کی، حقیقی جو اسلامک نظام ہے پیور جس کو کہا جائے وہ ڈیفینیٹ یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ پوری کی پوری ہمارے اسلامی دنیا کے اندر یہی بینکنگ نظام چل رہا تھا، تو سارے کے ساروں کو کہا جاتا ہے کہ وہ سود کھانے کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو وہ اس سود سے نکالنے کی ایک کوشش کاوش کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیلا کرنا، تو یہ ایک ہیلا کیا گیا ہے، ہیلا اپنایا گیا ہے، حقیقت میں نظام کو بنیادی طور پر تبدیل نہیں کیا گیا۔
یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو ایک پیور اسلامک سسٹم ہے اس میں تو اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے. بس یوں سمجھ لیں کہ ہیلا ہے، اس پر چلنے کی کوشش جو ہے یہ ایک ضرور ہے کہ وہ نظام ہم سے بدلا نہیں جا رہا. ہاں تو جی. چلے اسی نظام کے اندر ایسی ہم صورت بنا لیں کہ اس میں حلال لگے کہ یہ حلال نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. حلال نظام. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ تحقیق میں یا علم میں خاص اپنے ڈیپتھ رکھتے ہیں تو، اور ساتھ میں معاشی نظام سے بھی ان کی واقفیت ہے، تو انہیں مل بیٹھ کر ایک اسلامی بنیادی نظام کا ایک ڈھانچہ قائم کرنے کے لیے پوری عالمی سطح پر کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں فقہا بھی اپنا کردار ادا کریں، مفتیان بھی کریں، اور ایک جو ساتھ معاشی ماہرین ہیں وہ بھی جس ساتھ میں میں جو بچتا ہے وہ ان کو دیں جو ضرورت مند ہے، جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچائیں. تو حقیقی وہ جو اسلامی بیت المال کا نظام ہے اس کے وہ قیام کے لیے ہونا کوئی جو ہے نا چاہیے. ہمیں کرنی چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خان صاحب آپ اب میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، میرا یہی واضح میسج ہوگا کہ تکافل میں ایک زندگی ہے، کیونکہ تکافل آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے. تکافل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے چلے جانا اس دنیا سے، لیکن تکافل اس لیے کہ آپ کے لوڈ ونز نے یہاں پر رہنا. تکافل آپ کے لیے ایک شریعہ ہیلمٹ ہے، سیٹ بیلٹ ہے، اور جس طرح SRS ایئر بیگ ہے جو اللہ نہ کرے آپ کی زندگی میں پریشانی کے بعد آپ کا خیال رکھے گی. تکافل ایک آپ کی کمپنی اینڈ میں وراثت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، یہ تکافل جو ہے یہ اسلامک انشورنس جس کو کہا جاتا ہے، یہ اسلام سے کچھ جڑا ہوا ہے. اس کو یوں تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سراسر اسلام کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے. اسلام کے تقاضے تو بڑے واضح ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. جو آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے بچتا ہے تو وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو. اور قرآن مجید نے کئی مقامات پر جو ہے یہ جمع کرنے کو، بچا کر رکھنے کو اور ضرورت مندوں کو نہ دینے کو، یہ اس کی سخت مخالفت کرتا ہے. قرآن کا، اسلام کا نظام تو بڑا واضح ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کا حق ضرور دو. اور یہ تکافل کا جو سٹرکچر ہے اس میں تو موجود ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے یہ کچھ ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ پریکٹیکلی ان غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو بھی اس میں شیئر کریں، اس میں سے حصہ دیں، جو کہ ہونا چاہیے. اگر 500 آدمی مل کر ایک کمپنی بناتے ہیں اور ان کا پیسہ ان 500 آدمیوں میں سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے تو یہ اسلام نہیں ہے. 500 آدمیوں کا جو انکم آتی ہے، اس انکم میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، مسکینوں کا بھی حصہ ہے، یتیموں کا بھی حصہ ہے. وہ جو آج کل تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے، معیشت کی بڑی عجیب صورتحال ہے. لوگ جو ہے وہ فاقہ کشی پہ مجبور ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس، میں شب کے دریچے میں کھڑا جھانک رہا ہوں، فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے کس ماں نے جنے ہیں. یہاں تو فٹ پاتھ پہ جن کی روحیں نکل جاتی ہیں، جو شب کو آسمان کی چادر کو اوڑھ کر سوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو محلات میں رہتے ہیں، ان لوگوں کا حق بنتا ہے. اسلام تو کہتا ہے، اس لیے نہیں کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہزاروں مربع میل پر ایک حکومت تھی، وہ شرق سے غرب تک حکومت تھی، اور وہ ایسے نہیں انہوں نے فرما دیا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو عمر جو ہے اس کے لیے جواب دہ ہوگا. اسلام تو یہ بات کرتا ہے کہ فرات کے کنارے بکری کا بھوکا مر جانے والا بچہ جو ہے اس کا بھی ذمہ دار جو ہے وہ اس وقت کا امیر ہے، اس وقت کا حاکم ہے، اس وقت کا جو رولر ہے وہ ہے. یہاں تو روزانہ لاکھوں بچے جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، دوائی نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں بانٹنے کی
اور ضرورت مندوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پروگرام تکافل کے حوالے سے کر رہے تھے، انشاءاللہ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔